السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انگلش لرننگ کے ساتھ پروفیسر عامر افضل روڈ ٹو مکہ کی سیریز کا تیسرا ویڈیو لیکچر آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز میں محمد اسد کی بایوگرافی سے اسٹڈی سے کنورژن سے ان کا پھر سٹے ایٹ سعودی عربیہ سے پھر ان کا آگے سٹے سب کانٹیننٹ تک، یہ ہم نے یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات ہے 1935 کی، اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو چیز ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ایک بڑی اہم شخصیت سب کانٹیننٹ میں ملی، دیٹ واز دا نظام آف حیدرآباد، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک جرنل جو ہے وہ اس کے ایڈیٹر بنے، دا کلچر آف اسلام۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیونکہ اس کے بعد اراؤنڈ 1935 کے بعد یورپ کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اور خاص طور پہ جب ہٹلر آیا اور نازی پارٹی آئی پاور میں جرمنی میں، تو یہودیوں کے اوپر جب ظلم و ستم شروع ہوئے، وہ جو ایک ہولوکاسٹ کی ایک تھیوری ہے، تو اس کے نتیجے میں جو فیملی اور جو اس کے ریلیٹیوز تھے محمد اسد کے، جن کے ساتھ اس کے ابھی بھی بڑے اچھے تعلقات تھے اور کمیونیکیشن ہوتی تھی، تو وہاں پر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوئی جس کی بہت زیادہ اس کو کنسرن تھی، بہت زیادہ فکر تھی۔ تو اراؤنڈ 1935 یہ اس نے کانٹیکٹ کیا اپنے فادر سے، اور کورسپونڈنس ان کی ہوتی رہی اراؤنڈ 1942 تک۔ 1939 کے اراؤنڈ جب یہ ابھی سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو رہی تھی، تو یہ یورپ واپس آئی۔ اس وقت یہ نازی جو پارٹی تھی اور وہ ہٹلر کی جو گورنمنٹ تھی، ان کی جو اٹراسٹیز تھیں وہ شروع ہو چکی تھیں، اور اراؤنڈ اکتوبر 1938 میں انہوں نے ریزائن کیا اسلامک کلچر سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب وہاں سے نکلے، تو یہ جب انہوں نے لینڈ کیا لنڈن میں، تو ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا، پاسپورٹ کینسل۔ انہوں نے پھر لنڈن سے انہوں نے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے یا اس کے لیے اپلائی کیا، اور یہ ان کا ایک بڑا بہت ایک بیڈ پیچ ان کی لائف کا گزر رہا ہے۔ یہ لنڈن میں تھے اور اپنی ویزا کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور یہ جب ویزا لے رہے تھے تو یہ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ کی جائے اپنی فیملی کو بچانے کی۔ وہ انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب 1939 میں یہ انڈیا پہنچے تو ہی واز ڈیٹینڈ دیئر، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا آن دا چارجز آف ٹریزن۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی 1945 میں، تو پھر ان کو ریلیز کیا گیا۔ بٹ انفارچونیٹلی اس پورے پیریڈ میں جو ان کی ایک کوشش تھی کہ وہ اپنی فیملی کو بچا سکیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی فیملی جو تھی ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، ڈیپورٹ کر کے ان کو پھر کیمپس میں رکھا گیا، جہاں پر ان کی بعد میں ڈیتھس ہو گئیں۔ تو اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ، ویری سیڈ سچویشن فار محمد اسد کہ وہ اپنی فیملی کو نہیں بچا سکے۔ سو یہ جو ان کا پیریڈ اراؤنڈ 1935 سے لے کے تو 45 پلس تک کا جو پیریڈ ہے 10 سال کا، تو اس میں یہ ان کے ساتھ بڑے سیڈ انسیڈنٹس ہوئے۔ سو یہ ان کی ایونٹ فل ہسٹری ابھی ان کی زندگی کی جو چل رہی ہے، ان کے جو ٹرن آف ایونٹس ہیں وہ ابھی ان کے چل رہے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے اور پھر پاکستان آئے، 1947 پاکستان بنا۔ اس سے پہلے یاد ہو تو ہی ریمینڈ ہیئر ان دا ایرا آف علامہ محمد اقبال، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی ڈسکشنز کیں، اور ان کی کوشش پوری یہ تھی کہ جب ایک سلطنت بنے، اسلامک اسٹیٹ بنے، ایک ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اسلام وہاں نافذ کیا جائے، ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک بنائی جائے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہو تو وہ اس طرح سے فریم کیا جائے کہ جو ماڈرن دور کے ایک اسلامک اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے۔ سو ہی واز ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو فریم سچ اے کانسٹیٹیوشن۔ تو الٹیمیٹلی جناح صاحب نے ان کو یہ ایک ذمہ داری دی۔ ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا ڈائریکٹر آف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا جس کے ڈائریکٹر بنائے گئے۔ انہوں نے بہت ساری پروپوزلز دیں کانسٹیٹیوشن کی، اسلامک لاز کے حوالے سے، اسلامک ٹیچنگز کی،
امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے بہت ساری جو انہوں نے پروپوزلز دیں، دے ور انکلوڈیڈ ان دا فرسٹ پریمبل آف کانسٹیٹیوشن 1949 کی جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے اس کے اندر جو پروپوزلز ہیں وہ محمد اسد کی دی ہوئی ہیں، جو اس وقت ایک کمیٹی بنی اور کچھ ان کی پروپوزلز جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی. تو یہ ایک اقبال کا، لیکن یہ کہ یہ جب 49 50 یہ وہ پیریڈ ہے جس میں محمد اسد کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ جو اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے اسلامک ریپبلک کا، ایک اسلامک کنٹری کا، تو وہ پورا ہوتا ہوا ان کو نظر نہیں ہے، کیونکہ ان کو راستے میں بڑے روڑے اٹکائے گئے، یہاں پر بیوروکریسی اور کچھ پولیٹیکل کنڈیشنز اس طرح کی ہوئی، تو وہ ان کا جو ان کو لگا کہ اقبال's vision could not be materialized، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے بہت مشکل ہوا. Later on he joined Foreign Service of Pakistan and he became the head of Middle East Division. ان کو جو مشرق وسطیٰ کا جو ڈویژن تھا اس کا ہیڈ بنایا گیا. So he remained in touch with the land. مڈل ایسٹ کے ساتھ ان کا آنا جانا، تو انہوں نے وہاں پر اپنی خدمات انجام دی. تو ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے فارن سروس میں بھی، اور اس سے پہلے اسلامک ریکنسٹرکشن کے جو ادارہ تھا اس میں بھی. پاکستان یہ پھر بعد میں اسی حیثیت میں اسی فارن سروس کے تحت ان کو UN میں پاکستانی نمائندے جو پطرس بخاری تھے اس دور میں، پھر ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، یہ کچھ عرصہ وہاں پر بھی انہوں نے وہاں کام کیا. تو لیکن اس دور میں فارن سروس کی جو ٹسل تھی اس میں پھر یہ آ کے ان کو بہت زیادہ کوئی کمفرٹ نہیں ملی، ہی واز ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل. 52 میں پھر یہ آفٹر 20 ایئرز آف ریزیڈنس ہیئر ان دا سب کانٹیننٹ پاکستان چھوڑا، اور پاکستان چھوڑ کے تو پھر یہ واپس امریکہ نیو یارک چلے گئے. پاکستان میں جو ان کا جو ایک سٹے تھا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پاکستان کے لیے ان کی خدمات کافی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد پاکستان میں سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ 1956 میں انفورس ہوا، سیکنڈ پریزیڈینشل سسٹم 1962 میں، دین لیٹر آن فائنلی جو آج تک چلا دیٹ از 1973 کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے. لیکن ایک بات ان سب میں مشترک ہے کہ ان سب میں جتنی بھی اسلامک کلازز ہیں، اسلامک جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ رکھی گئیں، ان کی جو بیسس تھی وہ محمد اسد کی دی ہوئی ہے. سو ہیئر اینڈز دس ویڈیو. ایک پارٹ ہمارا رہ گیا جس میں ہم اس کو سم اپ کریں گے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز قرآن ٹرانسلیشنز، ان کی پرسنالٹی کے چند ایک ٹریٹس، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.